ایک تازہ خبر آپ سے شیئر کریں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں کمی کر دی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود 20.5% کر دی ہے۔ شرح سود جو تقریباً ایک سال سے 22% پر برقرار تھی، آج اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں شرح سود کا فیصلہ ہوا ہے اور تقریباً ایک سال بعد شرح سود میں کمی کی گئی ہے۔ شرح سود پچھلے ایک سال سے 22% پر برقرار تھی، 1.5% اس میں کمی کی گئی ہے۔ اب شرح سود 20.5% کر دی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود 22% سے کم کر کے 20.5% کر دی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ آج اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ تقریباً ایک سال بعد 1.5% کی کمی کی گئی ہے شرح سود میں، اور اب شرح سود 22% سے 20.5% ہو گئی ہے۔ مزید ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں نمائندہ 24 نیوز اشرف خان سے۔ اشرف، تقریباً ایک سال بعد شرح سود میں کمی کی گئی ہے اور 1.5% یہ کمی کی گئی ہے۔ بینک مانیٹری پالیسی بیان جاری ہوگا جسے بتایا گیا ہے کہ بڑا فیصلہ کیا گیا اسٹیٹ بینک کی جانب سے کہ ایک سال بعد شرح سود میں 1.5% کی بڑی کمی کر دی گئی ہے۔ شرح سود جو ہے 22% سے گھٹ کر 20.5% ہو گیا ہے، اور یہاں پہ جو صنعت کار تھے، ماہرین جو کنسرن کر رہے تھے کہ یہاں پہ 2 سے 3% کمی ہونی چاہیے، لیکن اسٹیٹ بینک نے جو 1.5% کی کمی کی ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ مئی میں جو ہے مہنگائی کی رفتار میں کمی دیکھی گئی ہے۔ مئی میں جو ہے مہنگائی کی جو شرح ہے 29 ماہ بعد جو ہے 11.76% پر آ گئی ہے، اور مہنگائی کا جو ہے دباؤ میں مالیاتی جو صورتحال ہے سخت مانیٹری پالیسی کے مقصد کے جو ہے اس کو نشاندہی کر رہے ہیں کہ سخت مانیٹری پالیسی کی وجہ سے مہنگائی کنٹرول میں آئی ہے اور آگے چل کے مہنگائی میں مزید بہتری آئے گی، کیونکہ جیسے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اس سے آگے چل کر اس کے بھی فوائد ہوں گے، اور دیگر جو اقدامات حکومت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں ریسرچ کی قدر میں جو استحکام رہا ہے اس کی وجہ سے جو پریشر کم ہوا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کریں وہ بھی گزشتہ 2 ماہ سے سرپلس ہے جس کی وجہ سے توازن میں ادائیگی جو ہے وہ کنٹرول میں۔ ساتھ ہی یہاں پہ کنسرن کیا گیا ہے کہ جو پچھلی مانیٹری پالیسی ہے اس کے بعد سے جو معاشی جو شمار ہے وہ مزید بہتر ہوئے ہیں، جس میں دیکھتے ہوئے جو شرح سود میں کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور جو کاروباری حضرات ہیں اور جو باقی کاروباری طبقہ ہے اس کی طرف سے مطالبہ کیا تھا پچھلے چند عرصے سے، کتنی کمی آنی چاہیے اس دفعہ؟ جی، یہاں پہ جو بزنس کمیونٹی ہے آج بھی صنعت کار پاکستان نے آج بھی مطالبہ کیا تھا کہ جب مہنگائی کی شرح 12% تھی، اس وقت جو شرح سود ہے وہ 10% سے بھی نیچے تھی، 9.75% تھی، اور بزنس کمیونٹی کو مطالبہ کر رہی تھی کہ جو 5 سے 6% کی بڑی کمی ہونی چاہیے کہ ایک سال سے مسلسل سخت مانیٹری پالیسی رکھی ہوئی اور ایک سال سے جو ہے شرح سود جو ہے وہ 22% سے تھا جس میں بڑی کمی کی ہے، جس کے لیے جو اقدامات تھے جو کہ معیشت میں مشکلات ہو رہی تھی، جو بزنس کمیونٹی کو قرض لینے میں مشکلات کا سامنا تھا جس سے کنسرن دیکھے جا رہے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو سخت مانیٹری پالیسی اسٹینڈ ہے اس لیے لیا گیا تھا کہ مہنگائی کی شرح 38% کی بلند سطح پہ پہنچ گئی تھی، جو کہ مئی میں اب گھٹ کر جو ہے 29 ماہ بعد جو 11.76% ہوئی، اس کی وجہ سے اب اسٹیٹ بینک نے جو سخت مانیٹری پالیسی اس میں نرمی لائی ہے اور ایک سال سے بعد شرح سود میں 1.5% کی کمی ہوئی ہے، جبکہ بزنس کمیونٹی کی جانب سے 3 سے 4% کمی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ جیسے کہ آج بھی ہم نے جب بزنس کمیونٹی سے بات کی تھی تو وہاں پہ بزنس کمیونٹی نے 4% کمی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن ابھی بھی جو 1.5% ہے وہ کمی ہوئی ہے، اور بزنس کمیونٹی یقیناً اس کے اپنے تحفظات کا اظہار کری کیونکہ وہ مطالبہ 4 سے 5% تک کر رہے تھے، لیکن 1.5% کی کمی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 22% جو اتنی بلند شرح سود ہے اس کی وجہ سے جو قرض لینے میں مشکلات کا سامنا ہے اور مطالبہ اس میں کیا جائے کہ بڑی کمی ہو۔ اور اشرف، کیا اندازے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں اگر مہنگائی کی شرح مزید کم ہوتی ہے یا حالات مزید بہتر ہوتے ہیں تو اس میں مزید کمی آ سکتی ہے شرح سود میں؟ کچھ کیلکولیشن ہے؟ جی دیکھا جائے جی اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی جو ابھی جاری کی ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ دسمبر 2024 تک دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح میں مزید کمی ہوگی اور مہنگائی کی شرح جو ہے گھٹ کر کے 10% سے نیچے آ سکتی ہے، جس کی کنسرن سے کہا جائے گا کہ جو شرح سود ہے وہ جو 22% کی اب 1.5% کمی ہے تو اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک بھی جو ہے 16 سے 17% دیکھ رہی ہے، جبکہ اس کو کنسرن ہے کہ جو زرعی پیداوار ہے بہت اچھی رہی ہے، گندم کی فصل جو ہے بہت اچھی رہی ہے، آٹے کی قیمتوں میں بڑی کمی ہوئی ہے، اور دیگر غذائی اجناس ہے جس میں ہم دیکھیں سبزیوں کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی جو جیسے چکن کی پرائس ہے، دیگر پرائس ہے اس کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، چاول کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، اس کی جو اثرات۔ اور اشرف، یہ بھی تو کہا جا رہا تھا کہ شرح سود اتنی زیادہ ہے تو جس کے بعد پیسہ ہے وہ بینکس میں رکھ کے اس سے پروفٹ لینے میں زیادہ پریفر کر رہا تھا، اور بہت سے بزنس سیکٹرز ایسے تھے جس کی وہ متاثر ہو رہے تھے، اس میں پیسہ انویسٹ نہیں ہو رہا تھا، اکانومی میں مسائل پیدا ہو رہے تھے، تو آہستہ آہستہ جو کمی آئے گی اس کے معیشت پر بھی اثرات اچھے ہو سکتے ہیں؟
जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जैसे देखा जाए 22% शरह सूद की जो बैंकिंग डिपॉजिट जो थे आवाम जो उनको रिटर्न बहुत अच्छा 20% से ऊपर मिल रहा था, तो यहाँ पे जो बैंकिंग डिपॉजिट बढ़ गए तो 28,800 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गए थे, जिसकी बुनियादी वजह माहिरीन कह रहे थे कि एक साल से जो बुनियादी शरह सूद है 22% की, और बेहतर जो मुनाफी की वजह से लोग जो है बिजनेस करने के बजाय अपना पैसा जो बैंकिंग सेक्टर में पार कर रहे थे। अब शरह सूद कम हुआ है तो वहां से भी पैसा निकल कर जो है सिस्टम में आएगा, कारोबार में लगेगा, कारोबार में लगेगा तो यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। लेकिन यहाँ पे फिर वही सवाल है कि जब इतनी बड़ी कमी हुई है, महंगाई की शरह जो 12% से नीचे आ गई 29 साल के बाद, तो यहाँ पे माहिरीन भी और सारे कंसर्न देख रहे 2 से 3% कमी होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार फिर जो है 1.5% की कमी की है। लेकिन तमाम फिर इकदाम जैसे करंट अकाउंट की बात की जा रही है, जो कि हमें आजादी करनी होती है, उसमें बेहतरी हुई है, एक्सपोर्ट बढ़ी है, इम्पोर्ट में कमी हुई है, जिसमें हम देखा जाए कि आपको पेमेंट कम करनी है। IMF के साथ जो अगला प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें 7 से 8 अरब डॉलर कहा जा रहा है कि जुलाई के एंड तक वो भी प्रोग्राम हल हो जाएगा, जिसके बाद जो माशी मुश्किलात है वो बेहतर हो सकेंगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि एक बार फिर जैसे कि कंसर्न देखा जाए महंगाई की शरह जो कम हुई है उससे आगे चल कर जिसमें सबसे बड़ा कंसर्न स्टेट बैंक ने कहा है कि जो बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, साथ में गैस की कीमत में इजाफा हुआ है, आइंदा होने वाली तब्दीलियों से इसके जो खतरात का सामना रह सकता है, क्योंकि अगले माली साल में बजट में देखा जाए इकदाम किए जा रहे हैं बिजली और गैस के नेतों में, आइंदा होने वाली तब्दीलियों से जो उससे भी खतरात हो सकते हैं। मॉनिटरी पॉलिसी में कहा गया है कि जिसके बाद वो माली साल 2025 के दौरान जो सूरत हाल होते हैं कमी देख रहे हैं। और स्टेट बैंक ने ये भी कहा है कि जो सूरत हाल हो रही है उसमें हो सकता है कि माली साल 2025 में जो नया माली साल शुरू होगा उसमें अब चलते जो प्राइस कंट्रोल होगा तो बिजली की कीमत भी कम होगी, जिससे महंगाई में मजीद कमी होगी। और जो अगला जायजा इजलास होगा उसमें कुछ फौरी तौर पे जो वेरी नेक्स्ट इजलास होना है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो उसके बारे में क्या कुछ उम्मीदें हैं? उसमें मजीद कुछ 1-2 पॉइंट्स मजीद कम हो सकते हैं या यही स्टेबल रहेगा? जी यहाँ पे देखा जाए सबसे अहम बात जो इस वक्त जो सख्त मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड की जो महंगाई की जो बातें की जा रही थी आपके सामने, मई 2024 का जो डाटा है महंगाई की शरह 12% कम हुई, 11.8% आई है, जिसको देखते हुए देख रहे हैं कि तेज रफ्तारी से जो है जो कीमतें हैं वो कम हुई है, जिसकी वजह से महंगाई की रफ्तार कम हुई है। जिसमें कहा जाए गंदम की कीमत कम हुई है, आटे की कीमत कम हुई है, दीगर अजनास की कीमतें कम हुई है। इसी की तरह से जो पैदावार देख रहे हैं आगे चलकर वो भी बेहतर होगी, तो महंगाई की शरह अगर मजीद कम होती तो शरह मजीद कमी। डॉक्टर हफीज पाशा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अशरफ हमारे साथ ही रहेगा। डॉक्टर हफीज साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी में तकरीबन 1 साल बाद कुछ कमी की गई है, शरह सूद में कमी की गई है तकरीबन 1.5%। आप क्या समझते हैं, मजीद गुंजाइश थी, मजीद कम की जा सकती थी? देखिए बात यह है कि अफरात ज़र में नुमाया तौर पर कमी तो आई है। अब इस वक्त आप देखिए कि मई के महीने में 12% से भी कम हो गई, मगर बात यह है कि ये सिर्फ इसलिए भी हुआ है कि पिछले साल के मई में हमारे अफरात ज़र की रफ्तार सबसे बुलंद थी 38%, तो इसलिए जिसे कहते हैं हाई बेस इफेक्ट्स की वजह से कमी इतनी ज्यादा आई है। अलबत्ता कमी मुनासिब है